حیران کن بات ہے کہ جنرل فیض کو یہ بلا رہے ہیں اس کی ریٹائرمنٹ کی بعد والی ایکٹیویٹیز کے اوپر. بھائی ہمیں تو اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلی والی ایکٹیویٹیز کے اوپر اعتراض ہے جو ایز اے ادارہ آپ لوگوں نے ہم پہ مسلط کیے تھے. یہ آپ نے ہماری جنریشن کو برباد کر کے رکھ دیا. مذہب کے نام کے اوپر ان کے اوپر ایسے سیاسی رہنما کو آپ نے مسلط کیا ہے کہ جس کے قول و فعل کے اندر تضاد موجود ہے. پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں اس وقت کرٹیسزم کر رہا ہوں, اس کی ذات پہ نہیں کر رہا, اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. وہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کاٹ لیا تھا, حالانکہ میں اس کے پولیٹیکل اس چیز کی بات کر رہا تھا. مذہب پہ بھی بات کریں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مذہب کا لبادہ اوڑھتے ہیں. یہ بلاول بھٹو کی طرح سیکولر ہو جائے نا تو ہم انہیں مذہب کا کبھی تانا نہیں دیں گے. یہ مذہب کو یوز کرتے ہیں اور اسے مذہبی ٹچ کا نام دے کے اور امت کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ ینگ جنریشن ہماری بات سنتی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کے ہاتھوں ورگلائے جائیں کہ جو انہیں خوابوں کی دنیا میں رکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں اپنا مذہبی فریضہ اس کو سمجھتا ہوں کہ جو چیز غلط ہے اسے غلط کہوں. رہا جنرل فیض کی جو آپ نے بات کی ہے, تو بھائی ابھی تک تو اس کے لیے کوئی سزا تو انہوں نے اناؤنس نہیں کی ہے. ابھی تک تو وہ کیسز چل ہی رہے ہیں, حالانکہ بالکل سامنے چیزیں ان کے سامنے موجود تھی. تو صرف اس کے اوپر نہیں, جتنے لوگ اس میں انوالو تھے ان کے اوپر کریں. اور اس سے اگلی بات, اگر آپ ان بڑوں کو سزا نہیں دے سکتے, جو میرا پہلے کا موقف ہے, پھر جو یہ مور چوری کرنے والے ہیں, پتلون لٹکانے والے ہیں, تو ان کو بھی چھوڑ دیں یار. یہ آپ کی پروڈکٹ تھے, ہمارا موقف یہ ہے. اور جب آپ بڑے کہتے ہیں اس میں عمران خان بھی ہیں, جنرل فیض بھی ہیں, جنرل باجوہ بھی ہیں, دونوں سائڈوں کے بڑے. جی سارے بڑے شامل ہیں بالکل. اور اگر اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے تو صرف یہ کہہ کے نہیں کہ ہم نے دونوں طرف کو معاف کیا. نہیں, یہ قوم سے معافی مانگیں گے آ کے, یہ جرنیل بھی معافی مانگیں گے, یہ مہاتما بھی معافی مانگے گا جو آج نظریاتی ہوا ہے اندر جا کے. یہ بتائے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے 2014 سے لے کے آج تک. ایاز میر صاحب کا کالم آ گیا ہے نا, تازہ پڑھ لیا نا آپ نے. ایک ایک کر کے سارے باہر نکل رہے ہیں اور وہ ساری سچائی مان رہے ہیں 2014 سے لے کے آج تک. حالانکہ میں ایاز میر صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا, ہمارے پڑوسی شہر چکوال سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا اور بالکل ون سائیڈڈ پکچر پیش کر رہے تھے, اب لگتا ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور اب تو وہ کھل کے لکھ رہے ہیں. ابھی جو حالیہ ان کا کالم آیا اس میں انہوں نے سچائی ایکسپوز کر دی جو ہم کہہ رہے تھے. تو اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے پالیٹکس میں لچ فرائی کیا اور مختلف اوقات میں ہمارے اوپر ایسے مہاتما مسلط کیے کہ ہماری نسلوں کو وہ ساری چیزیں کاٹنی پڑ رہی ہیں, چاہے وہ الطاف حسین کی شکل میں ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کی شکل میں ہو, چاہے وہ خادم رضوی صاحب کی شکل میں ہو. یہ بھی تو جنرل فیض اور اسٹیبلشمنٹ کی توفیق. ابھی ریحام خان بھی آ گئی ہیں. اچھا وہ بھی آ گئی ہیں, انہوں نے بھی پولیٹیکل پارٹی کا اعلان کر دیا. تو ان کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں کیا؟ اب یہ مجھے نہیں پتا, وہ تو مستقبل میں پتہ چلے گا. جب یہ لوگ ہوں گے پھر ہم ان کو سمجھائیں گے.